الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بھائی کا سوال ہے، میں اپنے جسم کو مضبوط بنانے کے لیے باڈی بلڈنگ کرتا ہوں۔ میرا اصل ہدف جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا استغفار جسم کو قوت اور طاقت بخشتا ہے، اور وہ کون سے اوقات ہیں جن میں استغفار کرنا چاہیے اور کتنی تعداد میں کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں۔ پیارے بھائی، آپ نے اپنی جسمانی ورزش کی جو نیت کی ہے یہ بہت اچھی ہے، اور یہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ اچھی نیت کے ذریعے عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اور آپ کا سوال ہے کہ استغفار انسانی قوت میں اضافے کا باعث بنتا ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور پھر توبہ کرو تو وہ تم پر موسلادھار بارش نازل کرے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ فرمائے گا، لہٰذا مجرم بن کر روح گردانی مت کرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 52۔ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الوابل الصیب صفحہ نمبر 77 میں ذکر کے فوائد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ استغفار بھی ذکر میں شامل ہے۔ ذکر انسان کو قوت فراہم کرتا ہے، بلکہ ذکر کی وجہ سے انسان ایسے کام بھی کر جاتا ہے جو ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شیخ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی چال ڈھال، گفتگو، حوصلہ، ہمت اور تصنیف میں بہت ہی تعجب خیز مناظر کا مشاہدہ کیا ہے۔ آپ صرف ایک دن میں اتنی تحریر لکھ دیتے تھے جو عام لکھاری اور کاتب ایک ہفتے یا اس سے بھی زیادہ عرصے میں لکھ پاتا تھا۔ بلکہ اسلامی لشکر نے دوران جنگ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جواں مردی کے نظارے بھی کیے ہیں۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چکی چلانے اور دیگر کام کاج کی وجہ سے جسم میں تھکاوٹ محسوس کرنے کی شکایت کی اور اس کے بدلے میں ایک خادم کا مطالبہ کیا، تو نبی علیہ السلام نے فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما دونوں کو ہر رات بستر میں سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنا سکھایا تھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر چیز ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی وضاحت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص اس عمل پر ہمیشگی کر لے تو اس کے جسم میں اتنی قوت اور طاقت آ جاتی ہے کہ اسے خادم کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ ذکر کرنے کا وقت اور عدد کے حوالے سے یہ ہے کہ مومن اللہ رب العزت کا ذکر ہر وقت اور ہر حالت میں کرتا رہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ مومن بندے اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلو کے بل بھی کرتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی علیہ السلام ہر حالت میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے، اس لیے انسان کو ذکر الہی اور استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ چنانچہ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے گا اتنا ہی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41-42۔ اسی طرح اللہ رب العزت ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور خواتین کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑی مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2702۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے
کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 1516 میں صحیح قرار دیا ہے۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 104919۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔